وہ آقا ہم سے پوچھیں ذرا بتاؤ تو صحیح 14ویں صدی کے مسلمانوں، تمہاری موجودگی میں میری گستاخیاں ہوتی رہیں، تم نے کیا کیا؟ تمہارا رد عمل کیا تھا؟ ہائی کاش آج 56 اسلامی ممالک ان میں سے کوئی ایک بھی اسلامی حکمران ہوتا اور وہ بجا طور پر میدان میں آتا اور جہاد کا اعلان کرتا، اس ملک کا حکمران بعد میں لڑتا، اس ملک کے سپاہی، اس ملک کی ریاستیں، اس ملک کی افواج بعد میں لڑتی، ہم اور آپ اپنے آپ کو پہلے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے۔ لیکن کاش کوئی مسلمان حکمران کے حیثیت سے میدان میں آتا۔ اگر فرانس کے اس کتے نے میدان میں آ کر گستاخی کی ہے تو پھر میں محمد عربی کا غلام بھی میدان میں آ کر اعلان جہاد کرتا۔ لیکن کاش کہاں سے لاؤ صلاح الدین ایوبی کو، کہاں سے لاؤ نور الدین زنگی کو، کہاں سے لاؤ عمر ابن عبدالعزیز کو، کہاں سے لاؤ حضرت امیر معاویہ کو۔ مائیں تو باج ہو گئی ہیں، اب ایسے بچے تو ماؤں کے گود میں پرورش ہی نہیں پاتی ہیں، کہاں سے لائیں؟ یہ گودیں یہ باج ہو گئی ہیں کہ اب اس طرح غیور نوجوانوں کو جنم دے کر حکمران بنوا کر اور ان کے اندر یہ جرت ہو کہ وہ میدان میں آ کر اور اپنے پیغمبر کے ناموس اور اس کی حیا کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں کھودیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب بھی عرض کرتا ہوں اور تجربہ ہے پھر بھی عرض کرتا رہوں گا، میں حکمرانوں سے اس جیسے جذبے کے لیے کبھی خوش فہم نہیں رہا، ہمیں ان سے توقع بھی نہیں ہے۔ وہ کیا جانتے ہیں اللہ پاک کی جلالت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ہے پیغمبر کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا ہے ایمان کی حرارت کیا ہوتی ہے۔ ان سے تو گلہ نہیں ہے، ان سے تو شکوہ نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس اپنے مسلمانوں سے ہے جو دنیا بھر میں پہلے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ سینکڑوں کے تعداد میں تھے، لیکن کیا مجال جو میرے پیغمبر کے شان میں گستاخی ہو جائیں۔ کیا لوگ تھے صحابہ کرام، واللہ کیا لوگ تھے۔ بجا طور پر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی معیت کے لیے ان کو چنا تھا، یہ منتخب شدہ لوگ تھے۔ اب دنیا کہتے ہیں جی ایک انسان کے بارے میں گستاخی ہوئی اور یہ مسلمان اتنے شدت پسند ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ قتل کر دیا جائے، پھانسی کر دیا جائے۔ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ میری اسلاف کی بات نہیں ہے، یہ میرے دیوبندی علماء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بریلوی علماء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اہل حدیث علماء کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حکم دیا ہے دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر نے۔ بلکہ ایک گستاخ اس نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپایا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو خانہ کعبہ کے پردے سے نکال کر قتل کیا جائے۔ گستاخ رسول کو خانہ کعبہ کے پردے نے بھی اس کو پناہ نہیں دی، تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے کہ جو گستاخی کرے گا اور بچ جائے گا؟ لیکن یہ کام تو حکمرانوں کا تھا، وہ تو نہ کر سکے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، دنیا کفر جتنی گستاخی کرے گی ہم ہضم کریں گے، ہم اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت اور عظمت کو اتنا اتنا بڑھاتے رہیں گے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر پیغمبر کی کوئی سنت موجود نہیں ہے، جہاں جہاں گستاخی ہوگی ہم ہضم کرتے رہیں گے، کل کے بعد فلاں فلاں سنت پر بھی عمل کروں گا، دنیا کو دکھا دوں گا اگر تم اپنے کفر میں سخت ہو تو میں اپنے اسلام میں بھی سخت ہوں، اگر تم اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہو تو میں اپنے ایمان پر بھی ڈٹا ہوا ہوں، اور اگر تمہیں کافر بن کر تمہیں اپنے کفر پر فخر ہے، میں مسلمان جنتی ہو کر مجھے اپنے ایمان اور اسلام پر فخر ہے۔ لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں، بڑا آسان کام، ہم اگر دکاندار ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم صنعتکار ہیں، ہمارے پاس فرانس کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، کیا اپنے نبی کے محبت میں آج ہم اپنی دکانوں سے فرانس کے مصنوعات نہیں نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے، یہ کوئی مشکل کام ہے؟
یا پھر ہم جو خریدار ہیں، کیا اگر ہم نے فرانس کی بنی ہوئی بسکٹ نہیں کھائی مر جائیں گے؟ ہماری زندگی کا مدار اس پر ہے کہ فرانس کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے، زندہ رہیں گے، اور اگر ان کی مصنوعات چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے۔ ایسا ہے؟ تو پھر آپ ایک دھکا دیجئے، اور آج کل دنیا میں جنگ معیشت کا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو جنگ چل رہی ہے، ایک طرف ساری کافر مل کر وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنا رہے ہیں، اور ان کا نقطۂ جنگ یہ ہے، نقطۂ قتال یہ ہے کہ مسلمانوں کی معیشت کو ٹپ کر دیا جائے، ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کو اپنے محتاج کر دیا جائے۔ اور مسلمان ہیں، صبح جاتے ہیں ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، شام کو جاتے ہیں ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، ان کے تلوے چھاٹتے ہیں۔ ہے بے غیرت! ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ لوگ تیرے پاس آتے، یہ تیرے بوٹ پالش کرتے، یہ تیرے پاؤں پر قدم رکھتے، یہ تیرے سامنے سلامی دیتے، یہ تیرے سامنے عاجزی اختیار کرتے، اس لیے کہ تجھے اللہ پاک نے غالب بھی بنایا ہے، تجھے رب نے فاتح بھی بنایا ہے۔ لیکن تیری ایمان کہاں چلی گئی؟ تیری ایمان کی حمیت کہاں چلی گئی؟ تیری ایمان کی حرارت کہاں چلی گئی؟ تیرا ایمان کا جو جذبہ تھا، وہ جو ایمانی غیرت تھی، وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ تو نے اس غیرت کا سودا کس کے ساتھ کر لیا ہے؟ کہاں کر لیا ہے؟ کس کے ہاتھ پر بیچا ہے؟ تو کم سے کم آسان سے آسان کام یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم نہ آج کے بعد خواہ وہ توبہ بھی کر لیں، خواہ فرانس کا وہ کتا توبہ بھی کر لیں، لیکن وہ توبہ نہیں کر رہا ہے، وہ مزید شدت لا رہا ہے۔ اس نے مساجد پر پابندی لگائی، اس نے باجماعت نماز پر پابندی لگائی، فرانس کے بستے ہوئے مسلمانوں پر ہر سے حیات تنگ کیا جا رہا ہے، وہ مزید دشمنی پر اتر رہا ہے، مقابلے پر اتر رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ تلوے چاٹنے والے ہیں کہ جی ہم اگر فرانس کے مصنوعات کی بائیکاٹ کریں گے امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے فرانس تیرا ابا ہے، امریکہ تیری ماں ہے، تو اپنی ماں باپ کو ناراض نہیں کر سکتا ہے۔ دونوں جہانوں کے پیغمبر ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، تیرے ایمان چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، فرانس اور امریکہ ناراض نہ ہو جائیں۔ میں بغیرت سے بڑھ کر بھی کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال کروں نا، ورنہ بغیرت تو ان کے لیے بہت ہلکا لفظ ہے۔ اس لفظ کے ہاں یہ تو ان کے لیے کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو ان کو بغیرت کہنا پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا ہے۔ یہ تو اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ اس درجے تک گرے ہوئے ہیں۔ لیکن میری التجا آپ سے ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ہم یہ دریا بنے، ہم یہ سمندر بنے، اور ہم پھر دنیا کفر کو خاشاک بنا کر بہا دیں۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جنگ معیشت کی ہے، ہم کافروں کی معیشت کو خراب کروا کر، کمزور کروا کر مسلمانوں کی معیشت کو تقویت دیں گے تو ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، ہم میدان مار لیں گے، پھر کوئی گستاخی نہیں کر سکے گا۔ آج گستاخی اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارے گلے میں کشکول ہے، ہم پورا دن رات چکر لگاتے ہیں اور بھکاری کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، بھکاری کو دھتکارا جاتا ہے، بھکاری کو چار باتیں سنائی بھی دی جاتی ہے۔ اگر ہم بھکاری نہ ہوتے، ہمیں باتیں نہ سنائی جاتی، ہمیں نہ دھتکارا جاتا، ہمیں فوقیت دی جاتی۔ تو آج کے بعد ہم اپنے قصد کر لیں کہ پوری زندگی ہم فرانس کے بنے ہوئے مصنوعات اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ یہ بہت سارے چیزیں آپ کہاں سے معلوم کر لیتے ہو؟ جہاں سے یہ چیزیں معلوم کر لیتے ہو وہاں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فرانس کے مصنوعات کیا ہے۔ اب یہ میرے پیغمبر کی تابعداری پر پہلا ثمرہ ہے۔ اب دوسرا، تیسرا، چوتھا ثمرہ کیا ہے؟ زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق